روانگی ہے. پشاور. کیلاش ویلی اور ایون کے درمیان سفر جاری ہے. پیلس میں موجود ہوں. واخان کی پٹی ہم نے کراس کی تقریباً کوئی ہم چارٹر کے ذریعے ہی آ رہے. دوشنبے سے اجازت لیتے ہیں. ہم سر انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب کا مشکور ہوں. ہم بھی آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. دوبارہ بولے کیسا لگا آپ کو ٹور؟ بہت مزہ آیا. ہم نے ایکسپلور کیا تاجکستان کو. ہمارے گلگت جیسا لائک سملیرٹیز ہیں، کلچر سیم ہے، لوگ جیسے. زبان بہت مزے کی ہے ان کی. مزہ آیا، بہت مزہ آیا. راجہ صاحب کیا کہیں گے؟ بہت سر مزہ آیا. میرا تو 8 دن ہو گئے. ہم نے 8 دن اکٹھے گزارے. بہت مزہ آیا. میرا آپ کے ساتھ جو ایک برادرانہ ایک تعلق بنا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ. پران کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، اچھا ایکسپیرینس رہا. اور جو دوشنبے کی سنو فال تھی اور سردی تھی، اس میں بہت انجوائے کیا. اچھا 8 دن ایسے مطلب ٹائم گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا. اتنا بزی رہے، اتنا انجوائے کیا، اتنا ایکسپلور کیا کہ دوشنبے اب یاد رہے. بالکل ٹھیک. تو چلتے ہیں، بس روانگی ہے. اور میرا خیال ہے دوشنبے سے اجازت لیتے ہیں. دوشنبے کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کا نام کیسا پڑا. ہمارے بزرگ آبا و اجداد دوشنبے، چہارشنبے، پانچشنبے بولتے تھے. اب منگل، پیر اور بدھ و جمعرات اس طرح بولتے ہیں. تو یہ صورتحال. یہ ہمارے گروپ، ہم نے خوب انجوائے کیا اور اچھا لگا یہ ٹور. ساری ایکٹیویٹیز دکھائیں، خاص طور پہ ابسینیا تاجک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کا جو آپ نے وزٹ کیا آفیشیل، اس کے لیے اور اجاگر کرنے کے لیے ہمارا ایم بی بی ایس ابراڈ کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو کام ہے، جو خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب کا مشکور ہوں. ہم بھی آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. تھینک یو سو مچ. دوشنبے سے ہم نے اپنے یادگار سفر کا آغاز کیا اور واخان پٹی کے راستے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے. دوشنبے ایئرپورٹ. جہاز رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے تیزی سے رواں دواں ہے. یہ سفر صرف ایک روٹ نہیں بلکہ قدرتی حسن، پہاڑوں، وادیوں اور یادگار مناظر سے بھرپور ایک منفرد تجربہ تھا. دوشنبے سے اسلام آباد. جیسے جیسے جہاز فضا میں بلند ہوتا گیا، دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی گئی. ایک خوبصورت منظر ہمارا منتظر تھا. دوشنبے کا حسین شہر اور چاروں طرف برف سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ جو اس سفر کو مزید یادگار بنا رہے تھے. اوپر سے دوشنبے شہر اور اس کے گرد بلند پہاڑ صاف نظر آ رہے تھے. ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور منظم شہر جو فضا سے دیکھنے پر اور بھی دلکش محسوس ہو رہا تھا.
ہم واخان پٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک جانب افغانستان ہے جبکہ ہمارا جہاز تاجکستان کی طرف افغانستان بارڈر کے قریب سفر کر رہا ہے. راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف برف سے ڈھکے بلند پہاڑ ہے اور پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے. یہ منظر واقعی قدرت کا ایک شاندار شاہکار محسوس ہوتا ہے. جہاز سے ریکارڈنگ کرنا کافی مشکل تھا لیکن میں نے پوری کوشش کی اور بہترین مناظر دکھانے کے لیے اپنی جگہ بار بار تبدیل کرتا رہا. واخان کے پٹے سے گزرتے ہوئے ہم نے بلند و بالا پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور خاص طور پر ترچمیر کی پہاڑی کے حسین مناظر دیکھے جو واقعی دل کو چھو لینے والے تھے. اس راستے سے ہم چترال میں داخل ہوئے، پھر چترال شہر، کیلاش ویلی، دیر اور سوات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. بنیادی طور پر یہ چارٹر فلائٹ براہ راست اسلام آباد دوشنبے کوئی فلائٹ نہیں ہے. چارٹر فلائٹ پہ آپ آ سکتے ہیں. تو ہم چارٹر کے ذریعے ہی آ رہے ہیں، ورنہ یہ آپ کو دبئی جانا پڑتا ہے، دبئی سے پھر دوشنبے. تو تقریباً کوئی 15 گھنٹے 20 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے دبئی میں، اور پھر آپ یہاں دوشنبے پہنچیں گے، یعنی 20 گھنٹے لگتے ہیں. اور براہ راست 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، یعنی اسلام آباد دوشنبے. اور اس کا روٹ میں دیکھ رہا ہوں، خود میں نے چیک کیا تو یہ واخان جو پٹی ہے افغانستان کے ساتھ ساتھ یہ چترال سے داخل ہو جاتا ہے، پھر چترال سے پھر پشاور سے پھر اسلام آباد. تو گوگل میپ چونکہ میں نے آن کیا ہوا ہے تو اس میں مجھے یہ سب کچھ بتا رہا ہے. یہ صورتحال، یہ واخان کی پٹی ہے. تھوڑا سا سفر کر کے پھر ہم ترچمیر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت ہم واخان پٹی کو کراس کر رہے ہیں اور تقریباً کوئی یہ پٹی 1 سے 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. واخان کی پٹی ہم نے کراس کی تقریباً کوئی 2 منٹ میں یا اس سے بھی کم فاصلے میں وہ کراس ہو گئی. اور سامنے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ترچمیر. یہ اگر آپ دیکھیں یہ، لیکن جہاز سے وہ فوکس نہیں ہو رہا ہے، تو ترچمیر یہاں سے صاف دکھائی دے رہا ہے. اب ہم چترال میں داخل ہیں. اس وقت ہمارا سفر جو جاری ہے یہ چترال، بالکل چترال سٹی کے ساتھ ساتھ ہے. یہ بالکل اس وقت ہم چترال سٹی کے اوپر جا رہے ہیں، بالکل چترال سٹی. لیکن ہمیں صرف پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے، جہاز کے بالکل نیچے چترال سٹی ہے. میں آپ کو نقشے گوگل میپ میں دکھاتا ہوں کہ ہم ایون پہنچ گئے ہیں. کیلاش ویلی اور ایون کے درمیان سفر جاری ہے. راستے میں ہر مقام اپنی الگ خوبصورتی رکھتا تھا اور ہر موڑ ایک نئی کہانی سناتا محسوس ہوتا تھا. میں مسلسل گوگل میپ کے ذریعے بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، اور یہ احساس بہت خاص تھا کہ میں اپنے گھر کے بالکل قریب سے گزر رہا ہوں. لواری ٹاپ کو کراس کریں گے، بادل ہے.
दर को भी हमने क्रॉस कर लिया। नीचे अगर आप देखें तो बर्फबारी का सिलसिला, यानी सफ़ेद बर्फ कम हो रहे हैं। फिर हम पेशावर की तरफ बढ़े, वहाँ से कोहाट और आखिरकार इस्लामाबाद के जानिब रवाना हुए। ये पूरा सफ़र वाकई बहुत मुनफरिद और यादगार रहा। अगर दोशंबे और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट बहाल हो जाए तो ये सफ़र सिर्फ 55 मिनट से 1 घंटे में मुकम्मल हो सकता है। ये सिर्फ फासिला नहीं बल्कि दो ममालिक, दो सकाफ़तों और बेशुमार इम्कानात को जोड़ने वाला रास्ता है। पेशावर को हमने बस क्रॉस किया। ये सामने आप देख सकते हैं मोटरवे या जीटी रोड है, पता नहीं कौन सी जगह है। ये दरिया सिंध, ये इस्लामाबाद और पेशावर के बीच में पहाड़ अगर आप देखें तो वो ऊपर और हम अभी नीचे। For your safety, please keep your seatbelts fastened until the इस्लामाबाद एयरपोर्ट, खूबसूरत एयरपोर्ट। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ, ओए अल्लाह हाफिज, हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सामान आ रहा है, मेरा बैग आ रहा है। अगर हमें यही सही डायरेक्ट जाना होता तो फिर हम क्या करते हैं? तोड़ेंगे में दुबई जाना होता। दुबई जाना ऊपर से उधर अराइवल। चले भाई।